الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر مل کے پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 کی کچھ حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، جتنا کوئی زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جو کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میری روح اس دنیا سے پرواز کرے میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرا رب راضی ہو۔ فرمایا وہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے اور دنیا کو چھوڑوں تو رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرا رب کہے کہ میرے بندے میں راضی ہوں، تو فرمایا وہ میرے حبیب پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ تو برکت کے لیے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہم حضور کی امت ہیں۔ اللہ نے حضور کی امت ہونے کے ناطے جو حضور کی امت کی فضیلت بیان کی ہے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ جو حضور کی امت کی ذمہ داری ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو احسن اور خوبصورت طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اس بات پہ ہمیں فخر ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ پاک اس بات کے اس آیت کے اندر ذکر فرما رہا ہے، کنتم خیر امت، محبوب جو آپ کی امت ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور وہی رب آپ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت، محبوب ہم نے آپ کو بہترین امت عطا کی ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فرمایا اس امت کے لوگوں کا کیا کام ہے؟ نیکی کا حکم کرنا۔ تأمرون بالمعروف، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، جو نیک عمل ہے، اور اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا حکم دیں، اس حکم کو، اس بھلائی کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور وہی نیک عمل حضور کے دوسرے امتی تک پہنچائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک بات کا علم عطا کیا ہے، وہ علم حضور کی دوسری امت تک پہنچائیں، فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَتَأْمُرُونَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا بری باتوں سے منع کرنا، روکنا، یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا لے آؤ ایمان اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب میرے بھائی، برائی سے منع کرنا کیا یہ نیک عمل نہیں؟ اور نیک عمل کا حکم دینا کیا یہ نیک عمل نہیں؟ فرمایا یہ عمل کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ نماز کا حکم دینا نیک عمل ہے، فرمایا برائی سے منع کرنا یہ نیک عمل ہے۔ جو برائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا تین قسمیں ہیں کہ جو شخص جس کو اللہ نے کامل ایمان عطا کیا ہے وہ برائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے۔ اسے اللہ نے اگر یہ طاقت دی ہے، فرمایا ہاتھ سے روکتا ہے۔ فرمایا اگر ہاتھ کی طاقت نہیں، وقت کا حکمران نہیں، وقت کا حاکم نہیں، عام عوام ہے، تو فرمایا اسے کیا چاہیے؟ اسے زبان سے اپنے دوسرے مسلمان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہر حضور کے امتی کی۔ فرمایا اگر وہ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا، مجبور ہے، فرمایا پھر برے شخص کو دل سے برا جاننا چاہیے۔ یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ فرمایا اگر یہ بات ختم ہو جائے تو فرمایا پھر سمجھ لو ایمان تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے، ایمان تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آج خاص طور پہ جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ایک جادو کرنا، دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کرنا، اور تیسری بات نکاح کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جادو کرتا ہے، جو دوسرے کے اوپر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے، حدیث پاک کے اندر یہ لفظ آتے ہیں فلیس منی فلیس منا، یہ دو لفظ ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جادو کرنے والا ہے یا جادو کروانے والا ہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور جو گناہ کرنا، یہ انسان اس سے کافر نہیں ہوتا۔ یہ نہ کہیں کہ ہاں کہ انسان کافر ہو گیا، فرمایا کافر نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسے عمل کرتے کرتے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، پھر وہ کفر کے اندر جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نے گناہ کیا ہے توبہ کر لے، آ جا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے بھائی،
کسی کی زندگی کو خراب نہیں کرنا، کسی کے اوپر جادو نہیں کرنا۔ آج عام طور پہ میاں بیوی کے جھگڑے اسی پہ ہیں، اور ایک آدمی دھمکی دیتا ہے اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو ایک دن کا کھیل ہے، میں جا کے ایسا آپ کے لیے برا جادو کروں گا اور تیری زندگی کو خراب کر کے رکھ دوں گا۔ تو جادو کرنے والا بھی میرے بھائی اسی جملے کے اندر آتا ہے، فلیس منا، حضور نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو جادو کروا رہا ہے حضور نے فرمایا یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو ملاوٹ کر رہا ہے حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ عام طور پہ دفتر پہ، سرکاری دفتر پہ جائیں تو سامنے یہ حدیث پاک لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو رشوت لینے والا، رشوت دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اندر سارے کھاتے وہی چل رہے ہیں، رشوت لی بھی جا رہی ہے، رشوت دے بھی رہا ہے، اور سامنے لکھا ہوا ہے کہ رشوت لینے والا، دینے والا یہ جہنمی ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ اپنے دین کے ساتھ اپنے ساتھ مذاق ہے، نہ کریں ایسا۔ یہ دنیا کی چند زندگی، چند سالہ زندگی ہے، چند سانس اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ اور دوسری بات، آج جو معاشرے کے اندر فساد ہے اور برادریوں کے اندر فساد ہے، اور ماں باپ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو فساد ہے، تو وہ فساد کیا ہے؟ وہ جزات ہے۔ من ادعا فلیس لہ، فرمایا ایک شخص دعویٰ کرتا، فرمایا حالانکہ وہ اس کا مال نہیں، فلیس لہ وہ اس کا مال نہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ آج بازار کے اندر، کچہریوں کے اندر جھوٹے تمہیں گواہ مل جائیں گے، ہاں بھی کتنے پیسے دینے ہیں، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گواہی عام گواہی تو نہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے جو سچی گواہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سچی گواہی دیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتا ہے، اور جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی لعنت ہے، اور فرمایا فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کے بندوں کی لعنت ہے۔ تو میرے بھائی کیا ہم یہ قرآن سنتے نہیں؟ اللہ کے نبی کے احکام ہم تک نہیں پہنچے؟ یہ ایک سائڈ سے ہم سنتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہم نکال دیتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا داری ہے۔ تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے دنیا ایک دھوکہ ہے۔ میرے بھائی یہ پورا جملہ ایسا نہیں، فرمایا یہ دنیا، اگر کوئی آدمی احکام الہی کے خلاف عمل کرتا ہے تو فرمایا پھر یہ دھوکے کا گھر بھی ہے، اور جہنم کا ایندھن بھی یہی دنیا ہے۔ اگر یہی دنیا کو آپ ایک مقصد لے کے نہ اٹھے کہ ہاں کہ بس یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا آپ کے لیے آخرت کے کمانے کا سبب بھی یہی دنیا ہے، اور جو یہاں جو کچھ انسان کرتا ہے اور جو بوتا ہے وہی جا کے کاٹ لے گا۔ اس لیے اللہ پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اگر اس دنیا کو احکام الہی کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ دوستوں کو کہ جو عیسائی ہیں، ان کے جب بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ ان کے گرجا گھر کے اندر۔ آج بھی جوڑے وہاں پہنچتے ہیں، اور جو ان کا پادری ہے وہ میرج ہالوں کے اندر یا ان کے گھروں میں نہیں جاتا، وہ اسی عبادت خانے میں بیٹھا ہے، اپنے عبادت خانے میں۔ تو وہاں بچی بھی وہاں پہنچتی ہے، بچہ بھی وہاں پہنچتا ہے، اور ان کے گرجے گھر کے اندر ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور اس نکاح کو مسجد کے اندر کیا جائے، اعلان کیا جائے اس بیٹی کا نکاح فلاں مرد کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ نکاح اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور دوسرے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ فرمایا کوئی برائی کی طرف دھیان نہ کرے۔ تو آج اس نکاح کو بھی مذاق بنایا جا رہا ہے،
آج ہم اپنے طرز عمل سے دیکھیں، بارات گھر میں ہے جب میرج حال میں ہے، ہماری بیٹی کہیں اور بیٹھی ہے، کہاں ہے وہ اسے تیار کیا جا رہا ہے، کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ کیا ہماری شریعت نے، ہمارے قرآن نے، حضور کی سنت نے، طریقے نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بیٹی کو جا کے وہاں ایک بیوٹی پارلر کے اندر تیار کروا کے وہاں آپ سامنے بٹھا دیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ عورت تو چھپانے کی جگہ ہے، عورت چھپنے کے لیے، عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپانے والی چیز۔ تو میرے بھائی اسی طرح آج ایک پاکستان کی عورت جو نوجوان ہے، لڑکی ہے، آپ نے اس کے وہ ٹویٹ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، اخبارات کے اندر بھی آئے ہیں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ کون سی بیٹی ہے؟ پاکستان کی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والی ہے، اور وہ باہر جا کے ان لوگوں کو اور خوش کر رہی ہے کہ ہاں ہم نکاح کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ تو جو نکاح ہوتا ہے یہ حلال ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی اپنے خاوند کا لباس ہے، خاوند اپنی بیوی کا لباس ہے۔ تو نکاح کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زنا عام ہو جائے گا۔ جو باہر کی دنیا ہے، یورپ ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں عورت کو ساتھ لیتے ہیں، مرد ساتھ ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نکاح کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ایسا خوبصورت ہے کہ نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہاں انہیں کوئی بچہ یا بچی ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو وہ تو ایک دن اس نے کسی کے ساتھ گزارا ہے، دوسرا دن اس نے کسی کے ساتھ گزارا ہے، اب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کا باپ کون ہے؟ تو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، نکاح کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اگر اللہ تمہیں بیٹا دے رہا ہے اور اس کی پرورش کرنا والدین کا حق ہے، فرض ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر وہ اولاد اس کی تربیت کی وہ نیک ہوئی، فرمایا کئی والدین ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اے اللہ کے فرشتوں، ہم نے یہ نیک عمل نہیں کیے تھے، یہ کس سبب سے ہمارے لیے یہ اعمال ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج ہو گئے؟ تو فرمایا اللہ کے فرشتے کہیں گے تم اپنی نیک اولاد کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، اور ان کی دعائیں تھیں اور جو تمہارے حق میں وہ کرتے رہے، فرمایا ان دعاؤں کے سبب اللہ نے آپ کو یہ نیکیاں عطا کی ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح اگر وہ پاکستانی عورت بھی ہو، بچی بھی ہو، اگر دین اسلام کے خلاف چلے تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی بیٹی کا اور اپنی ہمشیرہ کا اپنے معاشرے کے اندر جو اللہ نے ہمیں نکاح کی صورت عطا کی ہے، اور نکاح سے بغیر جو بھی کام ہوگا وہ زنا کے اندر آئے گا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہ بہت بڑا برا راستہ ہے۔ ذرا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو لے کے اپنے سامنے رکھیں، اور جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو جنت کے اندر ٹھہرایا، فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ فرمایا آدم حوا، میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، فرمایا پھل تو تب کھائیں گے جب قریب جائیں گے۔ تو اللہ منع کر رہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو یہاں زنا تو بعد کی بات ہے، اللہ پہلے فرما رہا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے تو قریب ہی نہیں جانا، فرمایا اس اڈے کے بھی اوپر قریب نہیں جانا، اور زنادار جو عورت ہے مرد ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو میرے بھائی جب ان کے قریب نہیں جائیں گے آپ کا دامن صاف ہوگا، آپ کی عزت محفوظ ہوگی۔ تو اسی لیے اس نے یہ نکاح سے روک کے حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اور جو حضور کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر قابل عزت بن جائیں گے، وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ آج فرانس کا صدر
اس نے اگر حضور کے خاکے بنائے ہیں تو جوتے ان کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں، حالانکہ وہ فرانس مسلمانوں کا ملک نہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہے۔ اللہ ہر چیز سے طاقتور ہے، جب وہ کام لینا چاہے تو کسی سے لے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری جو خواتین اور ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور پھر مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئی اور حضور کی شریعت کا مذاق اڑائیں، تو انہیں ذرا سوچنا چاہیے اس بیٹی کو عزت کس معاشرے کے اندر اللہ نے عطا کی ہے، اسی اسلام کے اندر۔ میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آج فیس بک کے اوپر وہ بہر بیٹھی ہے، ملالہ یوسف نے یہ بکواس کی ہے، اور اس نے کہا کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں، جس کا دل چاہے اس کے ساتھ جا کے رات گزارے، اور دستخط کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ اس کی مرضی آتی ہے اور اس کے ساتھ جا کے اپنی گپ شپ لگائے، اپنی زندگی گزارے۔ یہ آزاد ہے، یہ معاشرہ آزاد ہے میرے بھائی، معاشرہ، یہ زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر جب انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اس کی مرضی نہیں چلتی، اللہ اور اللہ کی حبیب کی مرضی چلتی ہے۔ تو مدینہ تجربہ کی بات ہے، وہاں ایک قبر کھودی گئی، تو فرمایا جب قبر کھودی گئی، یہ کافی پرانی بات ہے، تو فرمایا اس کے نیچے سے اور قبر نکل آئی۔ فرمایا جب اسے دیکھا گیا تو وہ ایک خاتون کی قبر ہے، اور وہاں یہ عورت فرانس کی رہنے والی تھی، تو فرانس کا نوجوان مسلمان وہ وہاں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک عیسائی عورت ہے، اس کی لاش یہاں مدینے کے اندر جنت البقیع کے اندر کیسی آئی؟ تو فرمایا اس کی تحقیق کی گئی، وہاں پہنچے تو ان کے والدین سے ملے، تو اس نے کہا کہ ہم نے اسے اپنے عیسائی قبرستان کے اندر دفن کیا تھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ کہتی تھی کہ اللہ کا جو حبیب ہے محمد، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس اس نے آخری وقت اس کا رجحان بھی اس کی طرف تھا، اور یہ دعویٰ بھی کرتی تھی، اعلان بھی کرتی تھی کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بس اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی ہے یا نہیں کی۔ اور ایک مسلمان وہاں اس عیسائی قبرستان کے اندر جہاں دفن کیا تھا، اس کی قبر کھودی گئی، تو فرمایا وہاں سے وہ نوجوان نیچے سے نکل آیا، تو وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اسلام کے ایک حکم کا اس نے اختلاف کیا۔ فرمایا جو ان سے پھر پوچھا گیا اس کی بیوی سے، یہ کیا سبب ہوا کہ یہ عیسائیوں کے قبر کے اندر، قبرستان کے اندر اس کی لاش پڑی ہے؟ اس نے کہا جب ہم میاں بیوی اکٹھے ہوتے تھے، تو فرمایا اس کے بعد جو غسل واجب ہے، فرض ہے، اور اس غسل کو یہ بوجھ سمجھتا تھا، اور کہتا تھا اگر یہ غسل نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ ٹھیک تھا اگر غسل کی پابندی نہ ہوتی۔ میرے بھائی، ایک غسل کی مخالفت کرنے والا انسان، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا اور اس فرض کو بوجھ سمجھنے والا، وہ عیسائیوں کے قبرستان کے اندر اس کی لاش پہنچ چکی ہے، اور اللہ بے خبر نہیں، علیم بذات الصدور، اللہ کی یہ ذات وہ آپ کے دلوں کے بھیتوں کو جانتی ہے۔ اگر اس عورت کے دل کے اندر حضور اور اسلام کی عزت تھی، اللہ نے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھوا کے مدینہ کے اندر پہنچایا ہے، اور جو وہاں جس کی لاش تھی اس کی لاش وہ عیسائیوں کے قبرستان کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے احکام کے ایک حکم کی نافرمانی کرنا تو اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا اور جس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اللہ کا حبیب یہاں بھی ہمارے اوپر راضی ہے، وہاں بھی راضی ہے۔ دل و جان سے اس اسلام کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور جو لوگ یہ بحر کی دنیا کے اندر جا کے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی عزت کو بھول جاتے ہیں، پھر اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کئی یہاں سے خواتین ایسی جو پاکستان سے نکل کے بحر کے ملکوں کے اندر گئیں، اور انہوں نے پھر وہ بیج ان کی زبان کے اوپر وہ اسلام اور دین کے خلاف وہ کام وہ کرواتے ہیں، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں تاکہ پیسے لے کر اس اسلام کو بدنام کیا جائے۔
میرے بھائی یہ اسلام اس وقت بھی ثابت قدم تھا، آج بھی ثابت قدم ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جس طرح میں نے پہلی یہ آیت پڑھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا جب میاں بیوی کا یہ نکاح ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے آدھے دین کی اللہ حفاظت کر دیتا، آدھا دین، اور آدھا دین بقایا ہے۔ اور فرمایا اگر اس کا خامند، جس وقت وہ عورت اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کا خامند اس کے اوپر راضی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، اور فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنے خامند کی عزت کرنے والی، اپنی شرمگاہ کی عزت کرنے والی، جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، فرمایا خامند اس کا راضی تھا، اللہ اس عورت کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے میرے بھائی۔ نکاح کے بغیر کیا یہ چیزیں ملتی ہیں؟ وہ تو عورت زانیہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 3 شخصوں کے ساتھ اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا ایک وہ شخص جو بوڑھا شخص ہے وہ زنا کرتا ہے، فرمایا اللہ ان کو ساتھ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا وہ شخص جو فقیر ہے، اور فقیر یہ نہیں مانگنے والا فقیر نہیں، اور جسے فقہی طور پہ فقیر کہتے ہیں، فرمایا اگر فقیر ہو اور پھر متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، تو فرمایا اگر ایسا شخص ہو تو ان 3 شخصوں کے ساتھ اللہ کی نظر رحمت نہیں اٹھے گی۔ تو میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنے جو ذمہ داری ہیں اسے ادا بھی کرنا چاہیے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا آپ حکم کرتے جائیں، یہ نہ کہیں کہ وہ تو عالموں کا کام ہے، وہ جو مبلغین ہیں ان کا کام ہے، کنتم کے اندر آپ سبھی شامل ہیں۔ اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اللہ آپ کو بہترین امت فرما رہا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔